السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا۔ محترم ناظرین، میں آپ تمام الف ٹی وی کے ناظرین کا اس دوسرے سیکشن میں استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور ہمارے اس درس کو قبول فرمائیں۔ ابھی دوسری قسط ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر فضائل اعمال کے عنوان سے چند اعمال ہم نے آپ کے سامنے رکھے گئے تھے، جن میں وضو کی اہمیت اور نمازوں کی اہمیت اور بہت ساری چیزیں، وضو کے بعد کی سنتیں، دعائیں، اس کا کیا ثواب ہے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ انشاءاللہ اسی درس کو ہم آگے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ان فضائل کو ہم رکھنے کی کوشش کریں گے جو درس میں چھوٹ گئے تھے۔ جیسے کہ ناظرین، فضائل اعمال ہم سنتے ہیں، بہت سارے فضائل بتائے گئے ہیں۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ مختصر انداز میں چند ایسے اعمال جو آپ کے سامنے رکھوں صحیح حدیث کی روشنی میں، جس کے کرنے سے ہم اجر و ثواب کے مستحق ہو اور اس عمل کرنے میں ہمارے اندر جذبہ ہو، شوق ہو۔ اسی نیت کے ساتھ یہ فضائل آپ کے سامنے سنائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ کوئی نئے فضائل نہیں ہیں، بلکہ ہم اسے سنتے رہتے ہیں، لیکن عمل بھی ہم کرتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس کی فضیلت کو ہم یاد رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے اس پر ہم عمل کریں گے تو ہمارے عمل میں جذبہ ہوگا، شوق بھی ہوگا اور خشوع و خضوع بھی ہوگا۔ یہی اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ آئیے ہم اس درس کو شروع کرتے ہیں۔ فضائل اعمال میں آج کے درس سے ہم شروع کرتے ہیں کہ مسواک کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور مسواک کر کے نماز پڑھنے کا بھی اجر و ثواب زیادہ بتایا گیا ہے، اور یہ بات کی تعلیم دی گئی اور کہ ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو مسواک کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسواک کرتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مسواک لانے کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب مسواک کرتا ہے پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے قرأت سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس سے قریب تر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے منہ کو اس کے منہ پر رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے منہ سے قرآن سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ فرشتے اس کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے تم اپنے منہ کو قرآن پڑھنے کے لیے پاک صاف کر لو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مسواک کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی، لہذا اس کا اہتمام کریں۔ یہ منہ کی پاکیزگی ہے اور ثواب کا ذریعہ ہے، رب کی خوشنودی ہے، اس کا ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو فضائل چھوٹ گئے تھے میں اس کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جیسے کہ 5 وقتہ نمازوں کی فضیلت بھی بتائی گئی، اس کے فضائل بھی بتائے گئے۔ جیسے کہ مشہور اور معروف حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا یہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے سے ایک نہر بہ رہی ہے اور اس نہر میں وہ 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اس کے جسم پر کیسے کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا یہ تو 5 نمازوں کی مثال ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ لہذا نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو وقت پر ادا کریں۔ یہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں اور اس حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو کیسے تعلیم دی، کیسے درس دیا، صحابہ کرام کے اندر کیسا شوق اور جذبہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ناظرین ہمارے لیے بڑا لمحہ فکر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس جذبے کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ الصلاۃ علی وقتہا۔ پھر صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں، اللہ کو بڑا پسند ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ پھر وہی صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہو، ہم سے راضی ہو جائے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا۔ کیا بتایا گیا؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ بڑا پسند ہے عمل کہ بندہ وقت پر نمازوں کو ادا کرے، وقت پر نمازوں کو ادا کرے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر مقررہ وقت پر نمازوں کو فرض کیا ہے، لہذا نمازوں کو وقت پر ادا کریں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا محبوب یہ عمل ہے، لہذا نمازوں میں کوتاہی نہ کریں، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ وقت ہو جائے تو وقت پر نماز ادا کریں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس کے بعد جو ابھی ہم نے حدیث سنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات کی تعلیم دی، بتایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہہ رہی ہو اور اس نہر میں وہ 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے اس کے جسم پہ میل باقی رہے گا جو 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا یہ تو 5 نمازوں کی مثال کی طرح ہے، یعنی جب کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے، اول وقت میں وقت پر نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اس کے بعد ہم اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بتائے ہیں، بہت ساری اہمیت بتائی ہے اعمال کی، لہذا ہم اسے پڑھیں جانیں۔ وقت نہیں کہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، چند اعمال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ جائیں کتب 6 کی کتابوں کے اندر، اور بہت سارے علماء کرام نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں فضائل اعمال کے نام پر، اس مستند کتابوں کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں، شوق اور جذبہ پیدا کریں۔ جب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو بندہ کرتا بھی ہے لیکن اس کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے، جب اس کی اہمیت معلوم ہو جائے گی اور اس کا طریقہ معلوم ہو جائے گا تو عمل کرنے میں بڑا جذبہ ہوگا، شوق ہوگا اور مزہ بھی آئے گا۔ ناظرین ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز گھروں میں پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں فرض نماز ادا کر لیں تو اسے اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے باقی رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے اس کے گھر میں برکت نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ ناظرین معلوم یہ ہوا کہ جیسے میں اور آپ مسجد جاتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، ویسے ہی پیارے نبی نے فرمایا کہ تم نوافل کا، سنتوں نوافل کا جو حصہ ہے کوشش یہ کرو کہ اپنے گھروں میں پڑھو، اس حصے کو باقی رکھو، اپنے گھروں میں پڑھو۔ فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی۔ اور مزید علماء کرام نے اس کے فائدے بتائے ہیں کہ اگر ہم گھروں میں نماز پڑھیں گے تو ہمارے گھر والے بھی نمازی ہوں گے، وہ بھی طریقہ سیکھیں گے، اور ہمارے بچے بھی دیکھ کر نماز پڑھیں گے، انہیں بھی جو ہے نماز کی تعلیم ملے گی، وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ابو ہمارے امی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، سنت و نوافل بھی گھر میں پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہو، وہ بھی طریقہ سیکھیں۔ لہذا ناظرین جیسے ہم فرض نمازیں مسجد جا کر ادا کرتے ہیں تو نوافل کا، سنتوں کا کچھ حصہ گھروں کے اندر رکھیں، باقی رکھیں۔ اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر سنت و نوافل کو ادا کرو۔ اور ایک حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو، کیونکہ آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے، اللہ کے فرض کے علاوہ۔ افضل ہے کہ سنت اور نوافل آپ گھر میں ادا کریں، یہ افضل عمل بتایا گیا ہے، فرض فرائض کو نہیں بلکہ سنت و نوافل کو۔ لہذا ناظرین یہ فضائل اعمال کا درس ہم سن رہے ہیں جس میں ہمیں بات معلوم ہو رہی ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر کام میں، ہر نیک عمل میں، ہر عمل میں رہنمائی فرمائی ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں، سنت و نوافل کا اہتمام ہم گھروں میں کریں، اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں، اس کے بہت سارے فائدے ہمیں ملیں گے، گھر میں برکت بھی ہوگی، سبحان اللہ، گھر میں برکت بھی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہم ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت بھی کریں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر اس کا اثر ہو، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو والدین کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر بے عملی ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، وہی ٹی وی بجتے رہتا ہے، گانے، بہت ساری لغوات، بہت سارے گانا بجانا اور بہت ساری گالی گلوچ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں جو اذان ہوتے ہی اپنے ٹی وی کا آواز کم کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان ختم ہوتے ہی پھر آواز بڑھا دیتے ہیں، وہی مشغولیات میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ان ماں اور بہنوں کو، اور بہت ساری خواتین ایسے کام کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، اذان ہوتے ہی ہمیں نماز کی تیاری کرنا ہے۔ اذان دینے کا مقصد کیا ہے؟ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اذان کا یہ اعلان مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ بندو اٹھو، رب کو یاد کرو، رب العالمین تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں یاد کر رہا ہے، تمہاری نجات ہے، تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سب کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بتایا ہے، اسوہ حسنہ کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین آئیڈیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم آئیڈیل بنائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم آئیڈیل بنائیں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا جذبہ دیکھیے، قربان جائیے رحمت العالمین سید المرسلین پر۔ آپ کے ازواج مطہرات بیان فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوا کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھتے، کھانا کھاتے، ان سے بات کرتے، ان سے ہنسی مذاق کرتے، بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ کرتے۔ لیکن غور طلب بات کیا ہے، اس بات پر غور کریں۔ ازواج مطہرات بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے، ہم سے گفتگو کرتے، ہماری خیر و عافیت کرتے، لیکن جب اپنے کانوں میں اذان کی آواز کو سنتے تو ہم سے ایسے جدا ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمات۔ اگر ہم اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمیں قربانی دینا پڑے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ جیسے ہی اذان ہو جائے گی ہم اٹھیں گے اور نماز کی تیاری کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اذان ہوتے ہی اپنے گھر والوں سے ایسے جدا ہو رہے ہیں۔ ازواج مطہرات بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے درمیان ہوتے، لیکن جیسے اذان ہوتی ہم سے ایسے جدا ہو جاتے جیسے میں پہچانتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کتنے لوگ ایسا عمل کرتے ہیں، اذان سننے کے بعد وہی سستی، کاہلی، اپنے کام کاج میں لگے جاتے ہیں۔ نہیں ناظرین، یہ بڑا برا عمل ہے کہ انسان اذان ہونے کے بعد سستی اور کاہلی کرے۔ اللہ نے صحت دی ہے، مسجدیں قریب ہے، گاڑی کا انتظام ہے، بہت ساری سہولتیں، اس کے باوجود بھی لوگ نمازوں میں تاخیر سے جاتے ہیں، الا کہ اگر کبھی کوئی مجبوری ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، سستی اور کاہلی سے نماز پڑھنا یہ مسلمان کی، مومن کی علامت نہیں ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ سستی اور کاہلی سے نمازیں پڑھیں، ان اعمال میں سستی اور کاہلی کریں۔ لہذا وقت پر نماز ادا کرنا، مسجد کو جا کر پڑھنا، اور نمازوں کو پڑھنے کا جو فائدہ بتایا گیا، 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد ایک عورت پر، ہر بالغ پر یہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ لہذا اس کا مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے۔ لہذا ہم میں کے بہت سارے بھائی ہیں جو 1-2 نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی روٹین کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مجبوری کی نماز پڑھ رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اخلاص ہونا چاہیے، اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرا فائدہ ہے، رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز ہم پڑھیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے، یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اذان دینے کے بعد ہمیں
مسجدوں کو جانا چاہیے اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ابھی ہم نے فضائل اعمال میں اس بات کو جانا کہ سنت و نوافل کو ہم گھروں میں ادا کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سجود کے بارے میں بھی فضیلت بیان فرمائی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے تھے جو بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اسے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ اس لیے بکثرت سجدہ کرنا چاہیے، کثرت سے سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ ایک گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجے بلند ہو رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ لہذا یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کثرت سجود کا جو ہے قیام عمل میں لائیں، زیادہ سجدے کریں، سنت و نوافل کا اہتمام کریں۔ اس کے بہت سارے فائدے بتائے گئے۔ آئیے فضائل اعمال کے درس کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے صفوں کو ملانے اور خالی جگہوں کو پر کرنے کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحمت اور اس کے فرشتے صفوں کو ملانے والوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، اور یہ بتایا گیا ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ جو صفوں میں کسی خلا کو پر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجے کو بلند فرمائے گا۔ ناظرین، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، صفوں کی درستگی بہت ضروری ہے، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ اسی لیے آج ہمارے اندر اختلافات ہیں، انتشار ہے، وہ اسی لیے کہ آج ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا، صف بندی کی سنت کو چھوڑ دیا، دور دور ٹھہرتے ہیں ہم۔ حدیث یہ بتا رہی ہے، نماز کے طریقے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ صفیں درست کر لیا کریں۔ صفوں کی درستگی میں نماز کی درستگی ہے۔ امام صاحب بارہا کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے صفیں میں خلا ہوتا ہے، درار ہوتی ہے، گیپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے دلوں میں بھی اختلاف ہے، آپسی اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم سب کو ملائیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو ملائے گا اور اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کے فرشتے دعائیں کریں گے۔ لہذا فضائل اعمال میں یہ درس کو بھی ہم خیال رکھیں کہ صفوں کو ملانے سے، خالی جگہوں کو پر کرنے کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ اس کے رحمت کے فرشتے صف ملانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور صف ملانے والوں کے درجوں کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، فضائل اعمال میں امام کے پیچھے آمین کہنے کی فضیلت، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی تو اس کے تمام اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میرے بھائیو، آمین ہم بولیں، جب امام صاحب آمین کہیں ہم بھی آمین کہیں۔ جب امام اور مقتدی آمین کہتے ہیں تو فرشتوں کی بھی آمین مل جاتی ہے، تو سارے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، انہیں حقیر نہ سمجھے۔ پتہ نہیں کون سا عمل مجھے اور آپ کو جنت کے قریب کر دیں۔ ایسے ہی گناہوں کے بارے میں بھی خیال رکھیں کہ کون سا بھی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے بارے میں توبہ کریں۔ پتہ نہیں وہ چھوٹا سا گناہ ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ لہذا میرے بھائیوں، نیکی کو حقیر نہ جانیں، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ آئیے ناظرین، ہم ہمارے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے فضائل اعمال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہم فرائض کی طرف توجہ دیتے ہیں، ابھی ہم نے سنت و نوافل کے بارے میں سنا کہ سنت و نوافل کو گھر میں ادا کرنا چاہیے، یہ افضل عمل ہے۔ آئیے، جو لوگ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ دن اور رات میں 12 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، آئیے ان کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے، بیان فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان روزانہ اللہ کے لیے فرض رکعت، اللہ کے لیے فرض کے علاوہ 12 رکعت سنت نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ میرے بھائیو، ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے لیے گھر ہو۔ آئیے میں اپنے لیے آپ تمام کے لیے خوشخبری سنا رہا ہوں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا ایک اچھا گھر ہو۔ میرے بھائیو، وہ اچھا گھر کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا، دنیا کے اندر نہیں۔ دنیا کا تو گھر ختم ہونے والا ہے، کتنے بھی محلات بنا لیں۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے، بہت سارے محلات ہیں، بہت سارے محل ہیں، بہت سارے بنگلے ہیں،
جہاں بنانے والے موجود نہیں ہیں۔ جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنایا کر کے فخر کیا کرتے تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اگر جنت میں گھر بنانا ہے اس پر عمل کیجئے۔ فرض کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض کے علاوہ دن میں 12 رکعت سنت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ وہ کیا ہے 12 رکعت سنتیں؟ میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت اور بعد میں 2 رکعت، اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ ہوتے ہیں 12 رکعت سنت مؤکدہ، جس کی فضیلت بیان کی گئی کہ فرض کے علاوہ اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بھی پیسے دے کر اللہ کا گھر بنائیں۔ فضیلتوں کو سنتے ہیں تو دل مچل جاتا ہے۔ آئیے، بہترین آفر یہاں دیا جا رہا ہے۔ کوئی پیسے خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اگر آپ کے پاس ہو تو خرچ کریں، مسجدیں بنائیں، وہ بھی ثواب کمائیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بھی جنت میں گھر ہو، میرے بھائیو، اس سے بڑی خوشخبری کیا چاہیے؟ بہت ہی آسان سا عمل، فرض کے علاوہ روزانہ 12 رکعت سنت پڑھ لیں۔ جب ہم فرائض کو پڑھیں گے تو سنت پڑھنے کا بھی جذبہ آئے گا، اور آسانی کے ساتھ فجر کی 2 رکعت سنت، ظہر کی 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی نے خوشخبری دی، جنت میں گھر بنا دیا جائے، اس کے نام سے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ لہذا اس بات کا ہم خیال رکھیں۔ یہ بہترین آفر ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ناظرین، فضائل اعمال کا موضوع بڑا طویل ہے، بہت سارے فضائل بتائے گئے ہیں، وقت نہیں ہے کہ سارے فضائل کو آپ کے سامنے رکھا جائے، بس میں آپ کے سامنے مختصر فضائل رکھ رہا ہوں۔ آئیے، ہم میں کے بہت سارے بھائی بازار جاتے ہیں، بازار کو جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ آئیے، ان کے لیے کیا خوشخبری دی گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بازار میں جائیں، داخل ہو اور یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکی لکھ دیتا ہے، 1,00,000 برائی مٹا دیتا ہے، اور اس کا 1,00,000 درجہ بلند فرماتا ہے۔ ترمذی، صحیح ابن ماجہ میں روایت آئی ہے۔ میرے بھائیو، لاکھوں کی نیکیاں ہمیں مل رہی ہے ایک حدیث پر عمل کرنے پر، ایک حدیث پر عمل کرنے پر، ایک عمل کرنے پر۔ بازار ہر آدمی جاتا ہے، مرد جاتا ہے، عورت جاتی ہے، بہت سارے لوگ بازار جاتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں لاتی ہیں، ضرورت کے سامان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بازار جانا چاہیے، ضرورت کے وقت جا کر اپنے سامان کو لے کر فوری وہاں سے آ جانا چاہیے۔ وہ اسی لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد اللہ مساجدها وابغض البلاد اللہ اسواقها، دنیا کی بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ بازار ہے۔ لہذا مسجد بہترین جگہ ہے اور بدترین جگہ بازار بتایا گیا ہے، اور بازار کو ہم جائیں، ضرورت کے طور پر جائیں اور فوری وہاں سے نکل جائیں، اور دعا کا اہتمام کریں۔ جیسے ہی بازار میں داخل ہو جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر۔ کیا فضیلت ہے میرے بھائیو، اتنا آسان عمل، بس اس دعا کو ہم پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکی لکھ رہا ہے، 1,00,000 برائی مٹا رہا ہے، اور 1,00,000 درجوں کو بلند کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ صحیح مسند حدیث ہے، ترمذی اور صحیح ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے۔ لہذا اس دعا کو یاد کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو یاد دلائیں، اپنے بچوں کو یاد دلائیں۔ یہ فضائل ہے میرے بھائیو، جو پیارے نبی نے بتایا، عمل کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا، ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ لہذا یہ صحیح فضائل اعمال کو سیکھیں۔ بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جسے میں اور آپ کرتے ہیں، لیکن توجہ کے ساتھ، اخلاص و نیت کے ساتھ اور عمل کے جذبے کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا کی فضیلت بتائی گئی، کفارۃ المجلس۔ ہم میں کے بہت سارے بھائی بیٹھتے ہیں، دینی مجلس ہوتی ہے، دینی محفل ہوتی ہے، ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، پیارے نبی کی سنت کیا ہے؟ آئیے اس پر بھی ہم یاد رکھیں، عمل کریں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو
جس میں اس نے بہت سی فضول ولا یعنی باتیں کی، پھر مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھ لی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں تو ہی معبود ہے، معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنے گناہوں کی تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، کفارۃ المجلس اسے کہتے ہیں، لہذا اس دعا کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں دین علم حاصل کرتے ہیں، 4 دوست ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، دینی بحث مباحثہ ہوتا ہے، بہت سارے سوالات جوابات ہوتے ہیں، تو اس مجلس میں پتہ نہیں ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ بیکار کی باتیں ہو جاتی ہیں، لہذا وہ مجلس کے اختتام پر بھی پیارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو اس دعا کا اہتمام کرو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ ناظرین، یہ تھے فضائل اعمال کے چند اعمال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آئیے اور 2 اعمال ہیں جسے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ ہے، لہذا اپنی زبانوں کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، تسبیح حمد بیان کرتے رہیں، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے، ہر قسم کی تعریف کے لائق رب العالمین ہیں، بہت ساری نعمتیں ہم پر اللہ نے نشاور فرمائی ہے، انسانوں پر، جانوروں پر، حیوانوں پر بہت سارے فضل و کرم رب العالمین کے ہیں، لہذا انسان کو چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، لہذا اس بات پر ہم غور و فکر کریں کہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ ہے، اللہ کے نبی نے صحابی کو یہ بتایا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، فضائل اعمال کے درس سے آخری حدیث میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 درجے اس کے بلند کرے گا، 10 خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور نسائی کی حدیث ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فائدے بہت سارے احادیث ہمیں ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو میں نے فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، میں نے ایک چھوٹی سی کتاب فضائل اعمال، اس کتاب کے اندر سے میں نے نوٹ کر کے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں، ممکن ہو سننے اور سنانے میں، بتانے میں کمی پیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ ناظرین، اس فضائل اعمال کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح فضائل اعمال کو ہم سیکھیں، اپنی زندگی میں لائیں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اور بہت سارے اپنے دینی بھائیوں کو یہ بتائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے بہت سارے فضائل بتائے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور اخلاص کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تو فائدہ بھی ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے ابتدائی درس میں اس بات کو کہا تھا کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں اس کا علم حاصل کریں، جیسے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، دیگر عبادتیں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہو، اس کا علم حاصل کریں، اس کے بارے میں نالج حاصل کریں، اس کے بعد عمل کریں تو فائدہ بھی ہوگا، نجات کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اور آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر ہم یہ پیغام دیتے ہیں علی ٹی وی کے ذریعے ناظرین کو کہ وہ جو بھی انہیں میسج ملے قرآن و حدیث کے مطابق یا قرآن و حدیث کے معیار کے مطابق یا قرآن و حدیث کی بات بنا کر جو لوگ بتاتے ہیں، یا ایسے میسیجز آتے ہیں، کوئی ان کے پاس ویڈیو آتی ہے، آڈیو آتی ہے، یا کوئی امیج آتی ہے، کوئی فوٹو آتی ہے، اس کی تحقیق کر لیں، علماء کرام کے سامنے بتا لیں، اس کی تصدیق کر لیں، اگر وہ صحیح ہو قرآن حدیث کی روشنی میں ہو تو اسے عام کریں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اگر ہم ایسے ہی باتوں کو لوگوں کے سامنے
بلا کسی سند، بلا کسی تحقیق کے من گھڑت باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور وہ بات آگے بڑھ جائے گی تو ہم بھی اس کے جو ہے گنہگار ہو جائیں گے، ہم بھی اس کے نقصان میں ہو جائیں گے۔ لہذا آج کے اس مختصر درس کے اندر فضائل اعمال کے ذریعے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی، بہت ساری باتیں میں نے کوشش کی کہ رکھنے کی، فضائل اعمال کی روشنی میں بہت ساری ہم نے فضائل کو سنا، اذان کی فضیلت، نماز کی فضیلت، مسواک کی فضیلت، سنت و نوافل کی فضیلت، پیارے نبی پر درود پڑھنے کی فضیلت اور کفارۃ المجلس کی دعا کی فضیلت، بہت سارے فضائل ہیں میرے بھائیوں، وقت نہیں کہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ لہذا آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے کہ ہم جب کوئی بھی عمل کریں اس عمل سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کریں، فائدہ ہوگا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنے درس کو ختم کروں گا، جیسے کہ ابھی ہم نے درس میں سنا تھا کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس مجلس کو جو بھی ابھی ہم نے جمع کیا ہے اور ہم سب یہاں بیٹھے اور سنے ہیں، سماعت کیے ہیں، ناظرین، سامعین جنہوں نے بھی اس کو سنا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، صحیح فضائل پر عمل کرنے کی توفیق دے، فضولیات سے، من گھڑت باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو سننے اور سنانے میں، بتانے اور بولنے میں مجھ سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔